الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کتاب طہارت ختم ہو چکی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. آج ہم کتاب صلاۃ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب صلاۃ میں فرماتے ہیں کہ 11 فصل ہیں. مشاہد صاحب کتنے فصل ہیں؟ 11. ان 11 میں سے پہلی فصل جو ہے وہ نماز کی تعداد کے بارے میں کہ ٹوٹل واجب نمازیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان واجب نمازوں کی تعداد فرماتے ہیں کہ 7 ہیں. میری طرف دیکھیں بھائی صاحب، کتنی ہیں؟ 7. کون کون سی؟ سب سے پہلے یومیہ. یہ ہیں تو 5 نماز، لیکن ان کو فی الحال آپ ایک کاؤنٹ کریں. ایک یومیہ، دوسری جمعہ، تیسری عیدان، چوتھی آیات، 5ویں طواف، 6ٹھی میت، 7ویں وہ نماز جو آپ اپنے اوپر لازمی قرار دیتے ہیں. اس کے بھی 3 فرض ہیں، کبھی نظر کے ذریعے، کبھی عہد کے ذریعے، کبھی یمین کے ذریعے. بات واضح ہو گئی؟ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے نمازوں کے نام رکھے ہیں، مثلا یومیہ، یومیہ کا تو مطلب ہے دن والی نماز، جبکہ ان نمازوں میں کچھ ایسی ہیں جو رات والی ہیں. مثلا مغرب اور عشاء کب پڑھتے ہیں؟ رات کو. پھر اس کو آپ نے یومیہ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں اس کو یومیہ کہنا یا تو من باب تقلیب، یعنی چونکہ 3 دن میں ہیں، 2 رات میں ہیں، تو رات والوں پر بھی ہم دن والوں کو غلبہ دے دیا اور 5 کو ہم نے یومیہ کہہ دیا. یا ہم یوم صرف سورج نکلنے والے ٹائم کو نہیں بولتے، بلکہ 24 گھنٹے کو ہم یوم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 24 گھنٹے کو یوم بولیں تو جو بھی نماز 24 گھنٹے میں پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گی؟ یومیہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا الآیات، الجمعہ. کہتے ہیں ان سے پہلے ایک مضاف کو آپ تقدیر میں رکھ لیں تو مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا. صلاۃ الآیات، صلاۃ الجمعۃ. بات واضح ہو گئی؟ خوب. یہ بات کر کے باقی کہتے ہیں کہ نماز احتیاط میں سے ابھی یہ واجب نمازوں میں سے 2 نمازیں تو ابھی آپ نے رہا دی. ایک نماز احتیاط اور دوسری قضا نماز. بیٹا اگر آپ کو تیسری اور چوتھی نماز میں شک ہو جائے رکعت میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نماز احتیاط پڑھنی پڑتی ہے، وہ بھی تو واجب ہے. اور نماز قضا بھی جو کیا ہے وہ بھی واجب ہے. تو ان کو بھی تو آپ گنتی کرتے نا. کہتے ہیں ہم ان کو گنتی بھائی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ قضا تو وہی ہے جو مجھ پہ پہلے واجب تھی. یومیہ واجب تھی تو یومیہ کی قضا ہے. نماز آیات واجب تھی تو نماز آیات کی قضا ہے. تو وہ قضا تو ان تعداد میں چلی گئی، صرف نیت میں لفظ کی تبدیلی ہوتی ہے. باقی رہی نماز احتیاط کی بات. نماز احتیاط کو بھی یا آپ کہیں کہ جو میں نے نماز پڑھی اس کے شک کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، گویا کہ یہ نماز بھی اس نماز کا حصہ ہے، یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے. یا آپ نماز احتیاط کو ملتزم میں شامل کریں، یعنی جو اپنے اوپر انسان کیا کرتا ہے؟ لازم قرار دیتے. بھائی آپ کو شک اور گڑبڑ ہوئی اس لیے تو آپ پر یہ نماز واجب ہوئی. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہے جناب واجب نمازیں تھیں. ان کی رکعات میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، عبارت پڑھتے ہیں. کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب. فصولہ 11. فصولہ کی ضمیر بیٹھا جائے گی کتاب کی طرف. اس کتاب کے 11 فصل ہیں. پہلی فصل فی اعداد پڑھیں گے یا اعداد؟ ظاہراً اعداد، اس کے تعداد کے بارے میں. اعداد اگر پڑھیں گے تو مصدر ہو جائے گا. پھر مصدر کا پھر ترجمہ ہوگا گنتی کرنا. ٹھیک ہے، گنتی کرنا، بلکہ بس تعداد وہی عدد کی جمع کر لیں. والواجب سبع صلوات. بھائی میرے صلوات کو میں نے کیوں صلوات پڑھا جناب سکندر صاحب؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نسیم صاحب
مشاہد صاحب جمع مونس سالم تو مجرور کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہاں تمیز ہے بھائی. وہ 7 کون سی نمازیں ہیں؟ ٹھیک ہے، الیومیت، 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 تینوں اعراب اگر توجیہ کریں گے تو بن سکتے ہیں، لیکن اگر صلوات کی وضاحت مانتے ہیں تو پھر الیومیت ہے. بھائی پہلی نماز یومیہ کون سی یومیہ؟ الخمس الواقعۃ فی الیوم ولیلۃ، وہ 5 نمازیں جو دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں. نصبت الی الیوم، ان نمازوں کی بھائی سنو نا، ادا یا دریب بند کر، درب بند کر. نصبت، ان نمازوں کی نسبت دی گئی ہے کس کی طرف؟ یوم کی طرف. کیوں؟ تغلیباً، غلبہ دیتے ہوئے. بھائی جیسے آپ کہتے ہیں والدین، حالانکہ 2 تو والد نہیں ہے نا، ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے. بس ٹھیک، ایک والد ہے اور ایک والدہ، پھر بھی آپ والدین کہہ دیتے ہیں. خوف یا تو تغلیب کی وجہ سے یومیہ کہتے ہیں، او بناء علی اطلاق اليوم علی ما یشمل اللیل. بھائی اطلاق ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یوم کی طرف. یا یہ بنا رکھتے ہوئے کہ یہ جو یوم ہے یہ استعمال ہوتا ہے علی ما، اس ٹائم پر، یشمل اللیل، جو رات کو بھی شامل ہو جاتا ہے. والجمعۃ، جمعے کی نماز ہے. عیدان، 2 عید بھائی، ایک کون سی؟ عید الفطر، ایک عید قربان. نماز آیات ہے، نماز طواف ہے، نماز الاموات جو میتوں پہ پڑھتے ہیں وہ نماز ہے. والملتزم، اور وہ نماز جو لازم کی جاتی ہے اپنے اوپر، کیوں؟ نظر کی وجہ سے اور شبہ نظر کی وجہ سے. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِمَّا غَالِبَةٌ عُرْفًا. بھائی کہتے ہیں یہ جو آپ نے نام رکھے ہیں نمازوں کے، یا تو عرف میں بس یہ نام ہو گئے ہیں اس لیے ہم بھی یہی نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. او بتقدیر حذف المضاف، یہ یہاں پر مضاف کا لفظ جو ہے کیا ہے تقدیر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فیما عدل الاولی، یومیہ میں جو ہے کیا ہے بھائی میرے، وہ مضاف حذف نہیں ہے، باقی میں، ٹھیک ہے. کیوں بھائی یومیہ میں جو ہے کیا ہے وہ مضاف حذف نہیں، وہاں بھی صلاۃ الیومیہ کہہ دیتے. مشاہد صاحب کہتے ہیں اگر مضاف الیہ پر یا نسبتی لگی ہوئی ہو نا تو وہاں اضافت کرنا اچھا نہیں لگتا. یوم میں ہوتا تو پھر تو صلاۃ الیوم ٹھیک تھا. یومیہ میں یا نسبتی ہے اس لیے وہاں پر مضاف نہیں ہوگا. والموصوف فیہا، لیکن یومیہ میں جس چیز کو آپ تقدیر میں رکھیں گے سکندر صاحب، وہ کیا ہے؟ موصوف. الصلاۃ الیومیۃ، الصلاۃ موصوف، الیومیہ اس کی صفت. وَأَدُّهَا سَبْعَةً، اور ان نمازوں کو 7 کا عدد گننا. اسد، یہ بہت مضبوط ہے. مما صنع، ٹھیک ہے، اس گنتی سے جو انجام دی ہے من ان علماء نے قبلہ جو شہید اول سے پہلے ہیں. ایسو ادوها 9، انہوں نے بیٹا کہا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ 9 کیسے ہو جائیں گی؟ فرماتے ہاں میں نے کیا کہا؟ شہید اول مصنف کون ہے؟ وہی شہید اول ہے بیٹا، ٹھیک. حیثو ادوہا، ادو کا بیٹا فاعل کون ہے؟ واو. واو سے مراد کون ہے؟ من قبلہ، جو مصنف سے پہلے والے ہیں. ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صلاۃ کی طرف. انہوں نے نماز کی گنتی کی ہے 9، ٹھیک ہے، 9 نمازیں. کیسے؟ بجعل الآیات 3، انہوں نے آیات کو ایک کاؤنٹ نہیں کیا، 3. مشاہد اب دیکھیں بھائی میری طرف دیکھیں، 1 یومیہ، 2 جمعہ، 3 عیدان، ٹھیک ہے، 4تھی زلزلے والی، 5ویں چاند گرہن والی، 6ٹھی جو ہے سورج گرہن والی، ٹھیک ہے. اور یہ کتنی ہو گئی؟ 6، ٹھیک. اور 7ویں طواف والی، 8ویں اموات والی، اور 9ویں ملتزم والی. وفی ادخال صلاۃ الاموات، اب یہاں پر پھر آپ کو علم اصول کی طرف لے جاتے ہیں. بھائی نماز آیات تو نماز ہے ہی نہیں، اس کو آپ نے نماز میں کیوں کاؤنٹ کیا ہے؟ کیوں نماز نہیں ہے؟ قانون ہے
لا صلاۃ الا بفاتحۃ، کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، بس اس میں فاتحہ نہیں ہے لہذا نماز نہیں ہے۔ یا یہ قانون ہے لا صلاۃ الا بطہور، بغیر طہارت کے کوئی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک، جبکہ میت میں طہارت نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی نماز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں حقیقت شرعیہ والی بحث کو آپ اپنے ذہن میں لے آئیں۔ ہم کہیں گے کہ بھائی شریعت کی اصطلاح میں اس کو بھی صلاۃ کا نام دیا گیا ہے، حقیقت شریعہ کی بنیاد پر یہ بھی نماز ہے، اس لیے ہم نے اس کو نماز کی لسٹ میں جو ہے کیا ہے وہ لکھا ہے۔ وفی ادخال صلاۃ الاموات، فرماتے ہیں اور داخل کرنا نماز اموات کو کس میں داخل کرنا؟ نماز کی لسٹ میں۔ اختیار و اطلاقها، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے انتخاب کیا ہے کہ صلاۃ کو استعمال کریں علیہا، صلاۃ اموات پر، بطریق الحقیقت شرعیہ، حقیقت شرعیہ کے بنیاد پر۔ وہو الذی، یہی بات کون سی؟ ادخال والی حقیقت شرعیہ کے طریقے سے، الذی صرح المصنف، اس کی تصریح کی ہے مصنف صاحب نے، کیوں؟ بے اختیار فی ذکرہ، اس لیے کہ مصنف صاحب نے ایک بات کو انتخاب کیا ہے کتاب ذکرہ میں، وہ کیا ہے؟ نفی صلاۃ اما لا فاتحۃ فیہا، انہوں نے کہا کہ میں نفی کرتا ہوں نماز کی ہر اس نماز سے جس میں فاتحہ نہ ہو، ولا طہور، اور جس میں طہارت نہ ہو، والحکم بتحلیلها بتسلیم ینافی الحقیقت۔ بھئی یہ عجیب ہے، پھر مصنف نے یہ بھی کہا والحکم بتحلیلها، تحلیل آزاد ہونے کی معنی میں ہے کہ آپ نماز سے آزاد ہوں گے سلام کے ذریعے، ینافی الحقیقت، یہ تو پھر حقیقت کے منافات ہے، کیونکہ بھائی نماز میت میں تو کوئی سلام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حقیقت شریعہ کے بنیاد پہ یہ نماز ہے؟ نماز ہے، پھر آپ ادھر کہہ رہے سلام نہ ہو تو نماز سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ آپ نے دونوں باتیں کر دیں، گویا کہ متضاد باتیں ہوں گی۔ وبقي من اقسام صلاۃ الواجبہ، اور واجب نماز کے اقسام میں سے رہ گئیں دو نمازیں ہیں، صلاۃ الاحتیاط والقضاء، ایک نماز احتیاط ہے، ایک نماز قضا ہے۔ فیمکن دخولهما فی الملتزم، ممکن ہے کہ ہم ان دونوں نمازوں کو ملتزم میں داخل کر دیں۔ سکندر، آپ نے کیوں نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی؟ یہ آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ پر واجب ہوئی ہے نا قضا، پر یہ ملتزم ہے۔ اور آپ کیوں توجہ کو ادھر ادھر بھگاتے ہیں کہ آپ کو نماز احتیاط پڑھنی پڑے؟ تو وہ بھی گویا کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے آپ پر واجب ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ دخولهما، یعنی یہ دونوں نمازیں داخل ہیں ملتزم میں، یہ ایسی بات ہے جس کو اچھا شمار کیا مصنف نے، ٹھیک ہے، فی الیومیہ، ٹھیک ہے، فی الیومیہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْيَوْمِ، اس کا پھر تھوڑا مطلب اور نکلتا ہے، وہ یعنی یہ جو دخول والی بات ہے نا، ملتزم میں مصنف نے اچھا نہیں سمجھا، بلکہ مصنف نے کس میں اچھا سمجھا کہ داخل کیا جائے؟ یومیہ میں۔ کیوں یومیہ میں داخل ہوگی؟ لأن الاول، اس لیے کہ پہلی یعنی نماز احتیاط مکمل، کمپلیٹ کرنے والی ہے، لما یحتمل فواتہ، ٹھیک ہے، لما اس کمی کو جس کے رہ جانے کا ہمیں جو ہے احتمال ہے، من یومیہ میں سے، بس گویا کہ وہ بھی یومیہ کا حصہ ہے، اس لیے مصنف نے کہا اچھا ہے کہ اس کو یومیہ میں شامل کرو۔ وہ ثانی سے مراد کیا؟ صلاۃ قضا، بھائی وہ بھی فعل ہوا فی غیر وقت، وہ بھی وہی ہے کہ آپ اس یومیہ کو انجام دے رہے ہیں، صرف اس کا ٹائم تبدیل ہو گیا۔ صبح والی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی چاہیے تھی، ابھی آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو وہی صبح والی نماز۔ ودخول الاول فی الملتزم والثانی فی الیومیہ، اور ایک احتمال یہ ہے کہ ہم پہلی کو یعنی نماز احتیاط کو ملتزم میں داخل کریں اور نماز قضا کو یومیہ میں داخل کریں۔ واللہ وجہ وجیہ، اس کے لیے بھی ایک یہ بہترین جو ہے کیا ہے جناب، یہ ایک توجیہ ہے۔ والمندوب من الصلاۃ، فرماتے ہیں باقی جو مستحبی نمازیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ فرماتے ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، لا حصر لہ، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے مشاہد صاحب۔ فإن الصلاۃ خیر موضوع، بتحقیق نماز ایک بہترین کام ہے۔ موضوع تو ویسے موضوع وہی موضوع کی معنی میں، لیکن یہاں آپ کام کی معنی میں بھی لے سکتے، نماز بہترین کام ہے۔ فمن شاء استقل،
پھر جو شخص چاہے کم پڑھے وہ من شاء استکثر، اور جو شخص چاہے وہ زیادہ پڑھے. وہ افضلہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مندوب کی طرف. اس مندوب میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ فرماتے ہیں الرواتب الیومیہ، ڈیلی والی جو نفل ہے وہ افضل ہے. التی، ڈیلی والے نوافل ایسے ہیں، یہ ضعفها، ضعف یعنی ڈبل. ہاں کی ضمیر جائے گی صلاۃ یومیہ کی طرف. بھائی نماز یومیہ کے ڈبل ہے. نماز یومیہ کی کتنی رکعت ہیں نسیم صاحب؟ نماز یومیہ کی کتنی رکعات ہیں؟ شاید 17 کا ڈبل کتنا ہوگا؟ 34. ٹھیک بھائی، کیسے 34 بنے گی؟ فلظہر سمان رکعات، ظہر کے لیے 8 رکعت ہیں، قبلہا جو ظہر سے پہلی پڑھی جائیں گی. وللعصر سمان رکعات قبلہا، عصر کی بھی 8 رکعت ہیں جو عصر سے پہلی پڑھی جائیں گی. بھائی 8 اور 8 کتنی ہو گئی؟ 16. ٹھیک. وللمغرب 4 بعدہا، اور مغرب کی 4 ہیں جو مغرب کے بعد پڑھی جائیں گی. 16 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 20. وللعشاء رکعتان جالسا، اور عشاء کے لیے 2 رکعتیں ہیں جو بیٹھ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بیٹھ کر پڑھنا یہ اسلام نے اجازت دی ہے یا اسلام نے ان کو قانونی حیثیت دی ہے؟ اجازت کا مطلب یہ ہے یعنی ٹھیک کھڑے ہو کے پڑھنی، لیکن بیٹھ کر بھی اجازت ہے. فرماتے ہیں ایل جلوس ثابت فیہما، یعنی یہ بیٹھنا ثابت ہے ان 2 رکعت میں بالاصل، اصل قانون کے مطابق. لا رخصہ، ایسے نہیں کہ ہمیں رعایت کے طور پہ کہا گیا ہے، نہیں، اصل قانون ہی یہ ہے کہ آپ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھیں. لأن الغرض منها واحدۃ، بھائی کیوں بیٹھ کر پڑھیں؟ اس لیے کہ ہماری غرض یہ ہے کہ یہ 2 رکعت 1 رکعت کے برابر ہو جائے. لیکمل بها ضعف الفریضہ، تاکہ کمپلیٹ ہو سکے اس عشاء والی نافلہ کے ذریعے فریضہ کا ڈبل. وہ یحصل بالجلوس فیہما، پھر یہ ڈبلنگ وہ کی ذمہ جائے گی ضعف کی طرف. یہ ڈبلنگ اس وقت حاصل ہوگی جب آپ بیٹھیں گے ان 2 رکعت میں. لأن رکعتین من جلوس ثوابهما رکعتن من قیام، اس لیے کہ 2 رکعت بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کھڑے ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی ہو گئی؟ ہاں 22 ہو گئی. ٹھیک ہے، 2 فجر والی بھی ملا لیں. 22 کیسے آپ نے کر دی بھائی؟ 16 اور 4 20 اور یہ ایک 21 اور یہ کیا ہے 2 فجر کی. ٹھیک ہے، 23 اور 11 نماز شب کی 34. ٹھیک. وَيَجُوزُ قَائِمًا، ہاں البتہ اگر عشاء کا نافلہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں یہ بھی جائز ہے. بل ہو افضل علی الاقویٰ، بلکہ قول اقویٰ کے مطابق کھڑے ہو کے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. لتصریح بہی، اس افضل کی تصریح آئی ہے بعض اخبار میں. وعدم دلالت ما دل علی فعل مجالسا علی افضلیتی، یا کوئی اعتراض مقدر ہے. بھائی حدیث تو ہمیں کہتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، کہتے ہیں بیٹھنے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یہ ان احادیث میں نہیں ملتا. قانون یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھو، لیکن جو ہے کیا ہے کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے، یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. بل غایتہ، بلکہ غایتہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وہ دلیل جو بیٹھنے والی ہے اس کی غایت کیا ہے؟ الدلالۃ علی الجواز، بھائی وہ دلالت کرتا ہے کہ جائز ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا. مضافا الی ما دل، جب ہم ان احادیث کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، نسبت سنجی کریں گے ان احادیث کے ساتھ جو دلالت کرتے ہیں علی افضلیت القیام فی النافلہ، کہ بھائی نافلہ میں جو ہے کیا ہے افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں مطلقہ، چاہے عشاء ہو چاہے غیر عشاء ہو. وہ محلہما، عشاء والی 2 رکعتیں کب پڑھی جائیں گی؟ بعدہا، عشاء کے بعد پڑھی جائیں گی، اے بعد العشاء. والافضل جعلہما بعد تعقیب وبعد کل صلاۃ یرید فعلا بعد. اچھا مشاہد صاحب، جیسے عشاء کا آپ نے سلام کیا تو یہ 2 رکعت پڑھنی ہے جیسے عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہے. فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی تاکیبات کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں. ٹھیک ہے، جب تمام کاموں سے فارغ ہوں تو پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں.
والافضل جعلہما، افضل یہ ہے کہ جناب آپ ان 2 رکعت عشاء والوں کو قرار دیں بعد تعقیب، تعقیب کے بعد، و بعد کل صلاۃ، اور ہر نماز کے بعد، یرید فعلہا، جن کو انجام دینا چاہتا ہے، بعدہا عشاء کے بعد۔ واختلف کلام المصنف فی تقدیمہما۔ اچھا بھائی توجہ، رمضان مہینے میں ہم شیعوں کو بھی 1000 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، جو میرے خیال میں ہم تو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد بھی ہوتی ہیں، کچھ مغرب کے بعد رکعتیں ہوتی ہیں، کچھ عشاء کے بعد ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان والے نافلہ سے پہلے عشاء کی 2 رکعت نافلہ پڑھیں یا نہیں، رمضان مہینے کی بھی نافلہ پڑھ کے پھر عشاء کی ہم نافلہ پڑھیں؟ مصنف کے کلام میں اختلاف ہو گیا ہے فی تقدیمہما علی نافلۃ شہر رمضان، کہ یہ 2 رکعت جو ہیں آیا ان کو رمضان مہینے کے نافلہ سے پہلے پڑھیں گے، الواقعۃ بعد العشاء، وہ نافلہ رمضان جو واقع ہوتی ہیں عشاء کے بعد، و تاخیرہما عنہا، یا یہ کہ ان 2 رکعتوں کو تقدیم نہیں کریں گے بلکہ تاخیر کریں گے عنہا، نافلہ رمضان سے۔ ففی نفلیت، نفلیہ مصنف کی کتاب نسیم صاحب، کتاب نفلیہ میں قطع بالاول، پہلے قول کا جو ہے کیا ہے، یقین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ ہاں کیا؟ کھل کر بات کرو بھائی۔ ہاں احسن تو وفی ذکر، اور کتاب ذکر میں بثانی، دوسرے قول کو جو کیا ہے وہ یقین کے ساتھ کہا ہے۔ دوسرا قول کیا ہے مشاہد؟ وہ بعد میں پڑھیں گے۔ وظاہر ہونا، اور مصنف کے عبارات سے ظاہر ہوتا ہونا کتاب اللمہ میں، ٹھیک ہے، الاول، پہلے والا نظریہ۔ کیوں؟ نظر الی البعدیت، کیونکہ یہ کہا کہ عشاء کے بعد پڑھے، بھائی پھر اگر رمضان بیچ میں آ گیا نافلہ، پھر تو یہ بادل عشاء نہیں ہوا، یہ بادل جو ہے کیا ہو گیا جائے گا، یہ بادل نافلہ ہو جائے گا۔